السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا جو معاملہ چل رہا ہے اس پر کل خبریں چلیں کہ سندھ حکومت سامنے آئی ہے، اس نے اس میں اپیل دائر کر دی ہے۔ وزارت دفاع کی طرف سے یہی خبریں آئیں، بلوچستان سے شہدائے وارثین کی طرف سے پٹیشن آ چکی ہے، آج وزارت داخلہ نے بھی اس میں پٹیشن داخل کر دی اپیل کے لیے۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ ہوا ہے سندھ سے خراب۔ سی ایم سندھ جو سابق جسٹس ہیں، بہت قریبی ساتھی رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بھی، ان کے خم خیال بھی رہے ہیں، وہ ایک دن بعد جاگے ہیں، سوشل میڈیا پر اتنی تنقید کے بعد ایک دن بعد جاگے ہیں کہ آپ تو بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے تھے، آپ نے کیسے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے معاملے میں اپیل دائر کر دی ہے۔ آج انہوں نے پھر بلایا ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو، انہوں نے کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جان ہم تو نہیں گئے۔ تو سر یہ پٹیشن لے کے کون گیا تھا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اب اتنی تنقید کے بعد پیچھے ہٹنے کی وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ دیکھیں یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک مقدمے میں پہلے اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی جاتی ہے اور اس کے بعد اچانک وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس طرح کی کوئی اپیل دائر ہی نہیں کی، اور اس حوالے سے متعدد ذرائع سے یہ خبریں اب کنفرم ہو چکی ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف جو فیصلہ 23 اکتوبر کو جاری کیا گیا تھا اس فیصلے کے خلاف کسی قسم کی کوئی نظر ثانی اپیل سپریم کورٹ آف جس کو انٹرا کورٹ اپیل کا نام اب دیا جاتا ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر نہیں کی۔ تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے اپیل دائر کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا، تو پھر چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے یہ درخواست کیسے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی؟ اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ محض قیاس آرائی نہیں ہے، بلکہ ڈان اخبار میں بھی آج اس کے اوپر ایک پوری تفصیلاً ایک خبر چھپی ہوئی ہے کہ جو سندھ حکومت ہے اس کی جانب سے بھی فوجی جو ملٹری کورٹس کا فیصلہ ہے اس کے خلاف اپیل دائر کی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس جب سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا تو اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا جب مختلف فریقین کی جانب سے اپنی اپنی نظر ثانی درخواست واپس لینے کی استدعا کی گئی، اور چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کس کے اشارے پر یہ نظر ثانی درخواستیں سپریم کورٹ میں 2019 میں اچانک دائر کی گئی تھی، اور اب پھر ایسے لگتا ہے جیسے کسی کے اشارے پر یہ تمام نظر ثانی درخواستیں واپس لی جا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی، اس کے علاوہ ایم کیو ایم، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن، پیمرا اور جو آئی بی سمیت جو وزارت دفاع اور وفاقی حکومت کی اپیلیں تھی اور شیخ رشید صاحب کی اپیل پر بھی انہوں نے جو درخواست گزار کے وکلا تھے ان کی شدید سرزنش کی، اور ان کی جانب سے تو باقاعدہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ لوگ سچ بولیں، ہمت کریں، اور اس جو طاقت ہے جس کے اشارے پر آپ نے یہ نظر ثانی درخواستیں دائر کی اور پھر اسی کے اشارے پر یہ نظر ثانی درخواستیں تمام فریقین واپس لے رہے ہیں، اس طاقت کا نام لے۔ لیکن دیکھیں کہ تمام جو فریقین تھے ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ہم نے اپنے آزادانہ ذہن کے ساتھ اس وقت درخواستیں دائر کی تھیں اور اب ہم واپس لینا چاہتے ہیں۔ بہرحال چیف جسٹس صاحب نے اس کے باوجود تمام درخواست گزاروں کی سرزنش کی۔ چیئرمین پیمرا کے ساتھ آپ کو یاد ہے جو کچھ عدالت میں کیا گیا، میرے خیال میں وہ ایک اتنے بڑے جو عہدیدار ہیں اس کے لیے یہ نامناسب تھا کہ اس طرح کا سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا یا کسی بھی درخواست گزار یا کسی بھی فریق کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے۔ پھر پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیں، جب پی ٹی آئی کی باری آئی تو عمر ایوب صاحب کا نام تھا، تو عمر ایوب صاحب کو کہا گیا کہ آپ اپنے دادا مرحوم کے بھی جو گناہ یا ان کے جو جرائم ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں تو کہا گیا کہ آپ کے والد صاحب کو تو میں صدر ہی نہیں مانتا۔ تو دیکھیں نا کہ اس طرح کا بڑا ہی توہین آمیز اور تضحیک آمیز سلوک کیا گیا تمام درخواست گزاروں کے ساتھ۔ اب یہاں پر بڑی اہم سچویشن ہے، اور وہ اہم سچویشن کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ شخصیت جو در پردہ اس طرح کے اقدامات کرواتی ہے اس تک پہنچا جائے، اس کو پکڑا جائے۔
تو میرے خیال میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس یہ ایک بہت نادر موقع ان کے ہاتھ آیا ہے کہ جو ملٹری کورٹس میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا اس فیصلے کے خلاف اب دھڑا دھڑ اپیلیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی جا رہی ہیں. تو سوال اب چیف جسٹس صاحب دوبارہ انہی فریقین سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ لوگ کس کے اشارے پر یہ اپیلیں دائر کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں چیف سیکرٹری سندھ کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ واضح ہے. اس میں چیف سیکرٹری سندھ کو بلایا جانا چاہیے اور ان سے سختی کے ساتھ اس حوالے سے بعض پوچھ ہونی چاہیے کہ آپ نے کس کے کہنے پر یہ درخواست دائر کی. کیونکہ دیکھیں کہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان کے بہت قریبی دوست ہیں, ہم خیال ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر یہ معاملات یہاں تک بڑھ چکے ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی درخواست دائر ہی نہیں کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے غالباً چیف جسٹس سے بھی اس حوالے سے شاید بات کی ہو, کوئی رابطہ کیا ہو. یہ ویسے میں ازیوم کر رہا ہوں, یہ کوئی خبر نہیں دے رہا, لیکن چونکہ صورتحال اس طرح کی بن چکی ہے اور دونوں دوست بھی ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی رابطہ بھی ہوا ہو اور اس رابطے میں بھی انہوں نے بتایا ہو کہ بھائی اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو اب دیکھیں کہ اگر یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے تو پھر اس میں چیف جسٹس صاحب ان تمام فریقین سے بھی پوچھیں کہ آپ لوگوں نے کس کے کہنے کے اوپر یہ درخواست دائر کی. اور آپ دیکھیں کہ جو سندھ والا معاملہ ہے وہ تو ایک واضح ایک فل ٹاس چیف جسٹس کے پاس آئی ہے اور وہ اگر چاہیں تو اس فل ٹاس پر سٹیڈیم سے باہر چھکا بھی مار سکتے ہیں اور اگر انہوں نے اس کو درست انداز میں نہ کھیلا تو پھر وہ بولڈ بھی ہو سکتے ہیں. یہ دونوں صورتحال چیف جسٹس صاحب کی اپنی مرضی ہے, ان کی ثوابدید ہے کہ وہ اس کے اوپر کس طریقے سے بیٹنگ کرتے ہیں, فل ٹاس کے اوپر وہ چھکا مارتے ہیں یا آؤٹ ہوتے ہیں. تو یہ اختیار ان کے اپنے پاس ہے, لیکن کم از کم اس وقت جو سچویشن بنی ہے اس سے یہ ضرور واضح ہوتا ہے کہ کوئی ایسی درپردہ ایسی کوئی طاقت ہے, کوئی ایسی اتھارٹی ہے جس نے چیف سیکرٹری سندھ سے یہ درخواست دائر کروائی اور اس درخواست کے دائر ہونے سے متعلق نگران وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی لا علم رکھا گیا. یا دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خود بھی اب ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر, ان کے کنڈکٹ کے اوپر شدید سوالات اٹھ رہے ہیں اور اب تو لوگ کھلے عام اس بات کا جو ہے وہ اس پر رائے دے رہے ہیں کہ جس شخص کو آصف زرداری جو ہے وہ اس پر مطمئن ہو, اس کے کنڈکٹ کے اوپر, اس کی آزادانہ سوچ کے اوپر, اگر آصف زرداری صاحب کو اعتماد ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بھی رانگ نمبر ہے. وہ تو اب دیکھیں دوسرا ایک رانگ نمبر آج سوشل میڈیا پر بہت زیر بحث ہے, آپ نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ ایک جج صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ سیکرٹری دفاع ہٹانے کی سفارش. یہ کیسا ملک ہے جہاں جو انصاف فراہمی کے لیے تحقیقات کرتے ہیں, آگے چیزیں پروو ہوتی ہیں, ثابت ہوتی ہیں, اسی بندے کو ہٹا دیا جاتا ہے. یار ہٹانا تو سیکرٹری ڈیفینس کو تھا, ہٹا جج صاحب کو دیا. یہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں یہی ایک درخواست آئی تھی راول پنڈی کی سیشن کورٹ میں اور اس کے اوپر جج تھے وارث علی صاحب, انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ سیکرٹری دفاع فوج کے کاروبار اور اس کے منافع سے متعلق جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ عدالت میں پیش کریں, لیکن وہ تفصیلات پیش نہ کی گئیں کیونکہ طاقتور حلقے ہیں اور اس طرح کی چھوٹی موٹی ضلعی عدالتوں کو تو شاید کسی کھاتے میں ہی شمار نہیں کیا جاتا اور وہ تفصیلات بہرحال عدالت میں پیش نہیں کی گئیں, جس پر جج صاحب نے 17 نومبر کو ایک حکم نامہ جاری کیا اور سیکرٹری دفاع کے خلاف بڑا سخت قسم کا انہوں نے آرڈر پاس کر دیا. لیکن معاملہ یہ تھا کہ جیسے ہی آرڈر پاس ہوا 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اور ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی صاحب کی جانب سے, اور آپ نوٹیفیکیشن پڑھیں تو آنریبل چیف جسٹس اینڈ ججز, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف چیف جسٹس ہی نہیں بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے تمام جج صاحبان بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو جج صاحب ہیں وارث علی صاحب, ان کو او ایس ڈی بنایا جانا چاہیے. یعنی کہ یہ ایک طرح کے بہت زیادہ ذہین جج ہیں اور دیگر جو عام عہدے ہیں ججز کے ان کے اوپر یہ تعینات ہونے کے حوالے سے ان کا میرٹ بہت زیادہ بنتا ہے, اس لیے ان کو اسپیشل ڈیوٹی پہ اسپیشل چائلڈ کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا اور ان کو
عضو معطل بنا کر ان کو رکھا جائے گا اور کوئی خاص ذمہ داری ان کو نہیں دی جائے گی۔ تو اب آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر چیف جسٹس صاحب اگر واقعی اس حد تک پہنچنا چاہتے ہیں جو غائبانہ طریقے سے درخواستیں دائر کرواتے ہیں یا درخواستیں واپس لے لیتے ہیں یا ایک نگران وزیر اعلیٰ کو علم میں لائے بغیر درخواستیں یا اپیلیں سپریم کورٹ میں دائر ہو جاتی ہیں، وہ کون ہے؟ تو پھر میرے خیال میں چیف جسٹس پاکستان کو چاہیے کہ جج وارث علی کا جو کیس ہے اس کے اوپر از خود نوٹس لے لیں، تو ان کو ساری تفصیلات میرے خیال میں اسی کیس کے دوران ہی مل جائیں گی کہ اگر جواب مانگا گیا تھا سیکرٹری دفاع کی جانب سے اور انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، عدالتی احکامات کی حکم عدولی کی، تو پھر کاروائی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ سیکرٹری دفاع کے خلاف ہونی چاہیے تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کے یہ چونکہ پاکستان ہے اور پاکستان کے اندر ہمیشہ الٹی گنگا بہتی ہے، تو اس وجہ سے جو بوجھ تھا اس آرڈر کا، وہ جج صاحب کا اپنا ہی محکمہ یعنی ان کی جو عدلیہ ہے وہی اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکی اور انہوں نے اس جج صاحب کو ہی ان کی تنزلی کرتے ہوئے ان کو او ایس ڈی بنا دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر میرے خیال میں ایماندار ہونا اور دلیر ہونا بھی ایک جرم بن چکا ہے۔ اگر آپ اس طرح کا کوئی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ جاری کریں گے تو پھر آپ کے تبادلے بھی ہوں گے، آپ کی تنزلیاں بھی ہوں گی اور آپ کے احکامات کی حکم عدولی بھی ہوگی۔ یہی چیز ہم سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات سے متعلق کیس میں دیکھ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 14 مئی کو الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا، لیکن پی ڈی ایم کی جو مکس اچار حکومت تھی اس نے سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی ہوا میں اڑا دیا اور آپ دیکھیں کہ آئین کی خلاف ورزی کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے جو شاید اب پاکستان میں رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس کی وجہ سے ملک کے اندر ہر طرح کے ہر شعبے میں صرف آئینی طور پر نہیں، قانونی طور پر نہیں، بلکہ معاشی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، اور آپ سیکیورٹی کے معاملات کو بھی دیکھیں تو ہم ایک ایسے جو گرداب ہے اس میں پھنس چکے ہیں کہ اب نکلنے کا ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ عام انتخابات کی تاریخ تو دی جا چکی ہے لیکن ان کا جو انعقاد ہے وہ بھی ہمیں اس میں خطرے میں پڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان کی عدالتیں اپنے احکامات پر عمل کروانے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ اگر کوئی جج ہمت کرے گا میں ناکام ہو چکی ہیں اور آئین کی جو ریٹ ہے اس کو بحال کرنے میں کافی حد تک ناکام ہو چکی ہیں۔ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔